السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کچھ بیان کرنے کی جسارت حاصل کروں گی۔ تو اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ 10 شوال کو ہفتے والے دن پیدا ہوئے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، جب آپ کی عمر مبارک 4 سال 4 ماہ ہوئی تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے آپ نے بسم اللہ یعنی آپ کی جب شروع کروائی گئی تو آپ نے کافی سارے اور علوم پہ دسترس حاصل کر لی۔ تو 6 سال کی عمر میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے سرکار کا میلاد شریف سنایا۔ تو کافی علوم پر عبور آپ نے حاصل کر لیے۔ 13 سال کی عمر میں جب تمام علوم پڑھ لیے، درس نظامی جو بھی ایک تھا اس وقت میں سارے علوم جب آپ مکمل کر چکے تو اس وقت یعنی 13-14 سال کی عمر کے دوران آپ نے ایک فتویٰ دیا۔ آپ کے والد محترم جو تھے وہ فتویٰ فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر اس وقت فرمایا تھا کہ آج کے بعد فتویٰ میں نہیں دوں گا، آج کے بعد یہی فتویٰ دیں گے۔ تو آپ کی عمر جب 29 سال کی ہوئی تو آپ کی شادی ہوئی، اور اس وقت تقریباً 100 علوم پر آپ کو دسترس حاصل ہو چکی تھی۔ آپ کے والد محترم نے فرمایا کہ یہ جو آپ علم پڑھ رہے ہیں یہ پڑھیں، لیکن آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تمام یعنی کہ علوم ان کی بارگاہ سے آپ کو براہ راست ملیں گے۔ اگر کوئی انگلش، اردو، ریاضی، فارسی، سائنس کسی بھی زبان میں کسی بھی علوم میں آپ کے ساتھ کوئی سوال کرتا تو آپ فوری طور اس کا جواب دیتے، کیونکہ آج کا جو بڑا لائق بندہ ہے وہ تو MA BA B.Ed کر کے جو بھی ایک اپنی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، کسی نہ کسی 1 یا 2 یا 4 علوم پہ اس کو ماسٹر کی ڈگری ملتی ہے، لیکن آپ نے تو تمام علوم جو تھے اس پہ آپ کو عبور حاصل ہوا اور آپ نے ان کی جو ڈگری ہیں وہ پاس فرمائی ہوئی تھیں۔ تو جب بھی کوئی کسی علم میں بھی آپ سے سوال کرتا تو آپ اس کا جواب یعنی اگر کوئی جو پوچھتا کہ یہ مسئلہ کس جگہ پہ ہے تو آپ اس کی سطریں، اس کا صفحہ نمبر، ہر چیز کا حوالہ دیں۔ آپ قرآن پاک کے حافظ نہیں تھے، ہر بندہ آپ کو حافظ کہہ کے پکارتا، تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ قرآن پاک کو حفظ کر لیا جائے۔ تو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ جب حفظ شروع کیا تو 1 گھنٹے میں 1 پارہ آپ نے زبانی یاد فرمایا، تو 30 گھنٹوں میں آپ قرآن پاک کے حافظ ہو گئے، ماشاءاللہ۔ اسی طرح ایک ٹرین کا واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا۔ آپ جب اسٹیشن پہ پہنچے، آپ کے ساتھ آپ کے کچھ مرید اور شاگرد تھے، سب نے مل کے نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز ادا فرمانی شروع کی۔ تو ادھر جو ٹرین تھی اس کے چلنے کا ٹائم ہو گیا، تو جو ٹرین چلانے والا تھا نا وہ ایک انگریز تھا۔ وہ بار بار کوشش کرے لیکن ٹرین جو ہے وہ آگے جانے کی بجائے پیچھے جائے۔ تو جس وقت آپ نے مکمل طور پہ بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا فرمائی، دعا فرمائی، تو اس کے بعد جب آپ ٹرین پہ تشریف فرما ہوئے تو ٹرین چل پڑی، تو وہ انگریز بڑا حیران ہوا کہ پہلے ایسے کیوں تھا۔ بس پھر اس نے جب آپ کو اپنے علم کے اوپر اتنا پابند اور اللہ کے ساتھ اتنی محبت کرنے والا پایا تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اسی ہی طرح آپ کی زندگی کے اور بھی بہت ہی بے شمار واقعات ہیں جن میں آپ کی زندگی مبارک کا یہ طور طریقہ تھا کہ آپ سید سادات خاندان کا بڑا احترام فرماتے تھے، ان کے ہر بچے کا احترام فرماتے۔ تو آپ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ کے شاگرد اور مرید آپ کے پاس تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میری قبر کھودی جائے تو قبر اتنی گہری کھودنا کہ جیسے ایک بندہ کھڑا ہو سکے۔
تو اس وقت مریدوں شاگردوں نے عرض کی کہ آپ نے تو فتویٰ ہمیشہ یہی دیا ہے کہ اتنی گہری قبر ہونی چاہیے کہ مردہ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکے، اور اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ کھڑا ہو سکے۔ تو جب آپ سے عرض کی گئی کہ اس میں کیا راز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میری قبر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئیں، تو اس وقت میرے عشق و محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میں بیٹھ کے حضور کا احترام نہ کروں بلکہ کھڑے ہو کے آپ کا احترام فرماؤں۔ تو جس وقت آپ کی قبر تیار، آپ نے فرمایا جب میری قبر تیار ہو جائے تو اس وقت میری قبر بیٹھ کے نعت خوانی کرنا، ذکر کرنا، اللہ کے رسول کا قرآن پاک پڑھنا، کیونکہ میں نے ایک گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں جانا ہے، تو پتہ نہیں وہاں میرا دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ جب میں ذکر سنوں گا تو میرا دل لگ جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کی قرآن خوانی کروانا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروانا جو ہے وہ ایک سنت بھی ہے، اور علماء کرام کا ایک طریقہ مبارک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کا جو وصال مبارک ہے وہ 25 صفر المظفر کو، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، تو 68 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ اس وقت جمعۃ المبارک کا دن تھا جب آپ نے وصال فرمایا۔ تو میں آپ کی شان میں آپ کے لکھی ہوئی ایک نعت کے 2 اشعار جو ہیں وہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت میں ان کی آنکھیں، تو جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ دوسری جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا جب آپ مدینہ شریف کی یاد میں تڑپتے رہتے، تو عاشقوں کا تو یہی ہوتا ہے نا، وہ رہتے جدھر بھی ہوں لیکن ان کی روح، ان کی سوچ جو ہے وہ مدینے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہی رہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں جاتے رضا سارا تو سامان گیا۔ کہ میری سوچ، میرا سب کچھ تو مدینے شریف ہے اور میں ادھر رہ رہا ہوں، تو مجھے بھی چلتے جانا چاہیے اور مجھے بھی وہاں جا کے حاضری دینی چاہیے۔